سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت کور کمانڈرز کو خط لکھنے کے معاملے پر ایک فوجی عدالت سے 5 سال قید بامشقت کی سزا پانے والے کمپیوٹر انجینئر حسن عسکری کو 2 سال بعد ہی رہا کر دیا گیا ہے۔ حسن عسکری کے اہل خانہ نے ان کی رہائی کے بعد گھر پہنچنے کی تصدیق کی ہے، تاہم اس ضمن میں مزید کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ تاہم حسن عسکری کے وکیل ایمان مزاری نے کہا کہ سزا کے خلاف ملٹری کورٹ آف اپیلز میں کی گئی اپیل کے نتیجے میں حسن عسکری کی سزا کم کر دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ فوج کے اعلیٰ حکام کو خط لکھنے کے معاملے پر پاکستانی فوج ہی کے ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی کے بیٹے حسن عسکری کو 2 اکتوبر 2020 کو حراست میں لیا گیا تھا اور ان پر بغاوت اور فوجی افسران کو اپنی کمانڈ کے خلاف اکسانے جیسے الزامات تھے۔ بعد ازاں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے نتیجے میں انہیں 5 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی اور ساہیوال جیل منتقل کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ پاکستانی فوج کے افسران کو خط لکھنے کے الزام میں ملٹری کورٹ سے 5 سال قید کی سزا پانے والے میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر عسکری کے صاحبزادے حسن عسکری کو 2 سال قید کے بعد رہا کر دیا گیا۔ حسن عسکری کو ملٹری کورٹ آف اپیل میں ان کی اپیل منظور ہونے پر رہا کیا گیا۔ اپنی رہائی کے بعد حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرا ملک چھوڑ کر جانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت سی مشکلات ہیں، لیکن میں پاکستان کے مستقبل سے نا امید نہیں ہوں۔ حسن عسکری نے اس گفتگو میں اپنے کیس کے حوالے سے بات کرنے سے اعتراض کیا اور کہا، میں اپنے گھر آ کر بہت سکون محسوس کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل پرسکون ہو جاؤں اور ماضی کو بھلا کر صرف مستقبل پر نظر رکھوں۔ انہوں نے کہا کہ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا دل پاکستانی ہے، پاکستان سے دور جانا بہت مشکل ہے، بیرون ملک بہت سے دوست احباب ہیں، ان سے ملنے جا سکتا ہوں۔ مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں حسن عسکری نے کہا کہ میں ماضی میں نوکری کر رہا تھا اور اخبارات میں بھی لکھتا رہا ہوں، لیکن ابھی کوئی منصوبہ نہیں بنایا کہ کیا کرنا ہے۔ حسن عسکری نے اپنی رہائی کے حوالے سے اپنی بہن زہرا عسکری کو کریڈٹ دیتے ہوئے کہا کہ جیل میں مجھے ہر ہفتے 2 خط آتے تھے جس سے مجھے گھر کے بارے میں مکمل بات ہوا کرتی تھی۔ اس نے عدالتوں میں میرے لیے بہت زیادہ کوشش کی، جس کی وجہ سے آج میں آزاد ہوں۔ یاد رہے کہ فوج کے اعلیٰ حکام کو خطوط لکھنے کے معاملے پر میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی عسکری کے بیٹے حسن عسکری کو 2 اکتوبر 2020 کو حراست میں لیا گیا تھا اور ان پر بغاوت اور فوجی افسران کو اپنی کمانڈ کے خلاف اکسانے جیسے الزامات تھے۔ حسن عسکری نے پاکستانی فوج کے مختلف کور کمانڈرز، لیفٹیننٹ جنرلز اور میجر جنرلز کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع پر اعتراض اٹھایا تھا اور اسے ملکی مفاد کے منافی قرار دیا تھا۔ حسن عسکری کی رہائی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ماہر قانون اسد جمال ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹ میں چلنے والے کیسز میں عام طور پر وجوہات نہیں بتائی جاتی۔ ان کے بقول سویلین کے کیسز میں کوئی بھی دستاویز نہیں دی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ آف اپیل نے ان کی 5 سالہ سزا میں سے جتنا وقت گزر چکا اسے سزا تصور کیا اور باقی سزا ختم کر دی گئی ہے۔ اس کا کوئی تحریری حکم نامہ نہیں دیا گیا۔ اسد جمال کا کہنا تھا کہ عام طور پر فوجی عدالتوں میں فیصلوں کے بعد کوئی کاپی نہیں دی جاتی کہ ان وجوہات کا علم ہو سکے کہ کس بنیاد پر انہیں رہا کیا گیا ہے۔ ان کے بقول جولائی 2021 میں صرف 2-3 سطروں پر مشتمل فیصلہ دیا گیا کہ انہیں 5 سال سزا دی گئی ہے۔ اس کے بعد کافی عرصے تک ہم کورٹ آف اپیل کی سماعت کا انتظار کرتے رہے، لیکن بہت تاخیر سے سماعت ہوئی۔ اسد جمال کا کہنا تھا کہ عام عدالتوں حتیٰ کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن فوجی عدالت میں سویلین کو کوئی دستاویز فراہم نہیں کی جاتی اور نہ ہی فیصلے کی وجوہات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اسد جمال کا کہنا تھا کہ حسن عسکری کے اہل خانہ اس بارے میں مزید قانونی کارروائی نہیں چاہتے اور اس فیصلے کو کسی اور اعلیٰ عدالت میں چیلنج نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے مطابق اب تک ان کی ملاقات حسن عسکری سے رہائی کے بعد نہیں ہوئی کیونکہ ان کے اہل خانہ کے مطابق حسن ابھی بھی ٹراما میں ہیں۔ اسد جمال کا کہنا تھا کہ اس کیس میں میں نے چارج شیٹ پڑھی تھی۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آرمی ایکٹ کے مطابق فوج کی اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ اس کے سربراہ کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں
इस केस से मुतालिक मुख्तलिफ दायर दरख्वास्तों में वकील ईमान मजारी एडवोकेट का कहना था कि हमें जो मालूमात दी गई हैं उनकी सज़ा जितनी वो गुजार चुके हैं इससे इनकी सज़ा तस्वुर करके बाकी सज़ा माफ़ कर दी गई है और हसन अस्करी अपने घर आ चुके हैं। ख्याल रहे हसन अस्करी पाकिस्तान फौज के साबिक मेजर जनरल रिटायर्ड जफर अस्करी के बड़े बेटे और कंप्यूटर इंजीनियर हैं। उनके वालिद ने मार्च में इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने पहली मरतबा अपने बेटे के बारे में मीडिया से बात की और कहा कि मेरे बेटे को सिर्फ आर्मी अफसरान को खत लिखने पर गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले हसन अस्करी अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी काम करते रहे हैं और 2015 में अपनी वालिदा की वजह से वो पाकिस्तान आए और अपने वालिदैन के साथ मुकीम थे। उनके वालिद के मुताबिक हसन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हसास था और मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। ताहम उनका कहना था कि हसन की तरफ से फौजी अफसरान को खतूत लिखने जाने का इन्हें इसकी गिरफ्तारी के बाद पता चला था। 2 अक्टूबर 2020 को एक सुबह नामालूम अफराद उनके घर में दाखिल हुए और हसन अस्करी को गिरफ्तार करके ले गए और इस दौरान उनके मोबाइल फोन्स और लैपटॉप भी ले गए। बादशाह इस्लामाबाद के थाना शालीमार में दर्ज मुकदमे का बताया गया और फिर फौज की दरख्वास्त पर मजिस्ट्रेट ने इन्हें फौजी हुकाम के हवाले कर दिया जहां उनका कोर्ट मार्शल किया गया और इन्हें 5 साल कैद की सजा दी गई। उन पर फौजी अफसरान को अपनी सीनियर कमान के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्जाम आयद किया गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।